مرد قلندر بھی کیا سکندر تھا، وہ ایک مرد قلندر بھی کیا سکندر تھا جو اپنے پاؤں کے ٹھوکر پہ تاج رکھتا تھا۔ جس طرح مفتی صاحب نے اپنی سیاست کے صرف 20 سالوں میں انقلاب برپا کر دیا، یہاں پر قوانین کا راج تھا، سرداروں کا راج تھا، انگریز کے غلاموں کا راج تھا، آپ نے ان کو چیلنج کیا، انہیں سرنگوں کیا، ان کے جبر کا خاتمہ کیا، اور آج سیاست میں وہ نہیں ہے اور ان کا کارکن میدان میں دندنا رہا ہے۔ آج آپ زندہ ہیں، آج میدان آپ کے ہاتھ میں ہے، بڑھتے چلے جاؤ، یہاں تک پہنچے ہیں، اب آپ کے لیے اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی فتح کا انتظار کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلام آباد ان جابروں کا نہیں ہوگا، اسلام آباد ان کارکنوں کا ہوگا، ان کے اقتدار کا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، جس راستے پہ ان کی ہڈیاں پگھل گئی، جس نے اپنے 20 سالہ سیاسی دور میں پوری دنیا میں علماء کے مقام کو اٹھایا، اسلامی نظریے کو پروان چڑھایا، اپنے فکر کو انہوں نے پوری دنیا سے متعارف کرایا، آج آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس نظریے کے وارث ہیں، آپ رسولین کے وارث ہیں، آپ اس جری کے وارث ہیں، آپ اس انقلابی کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ جس منزل کے لیے انہوں نے نشاندہی کی تھی، آپ کے اور میرے لیے نشاندہی، اور انشاءاللہ اب اس منزل کے ہم قریب پہنچ گئے۔ چھوڑو ان باتوں کو، اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں، نہیں ہے، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کی، اب ایوان کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے، اس میدان کی حیثیت ہے، یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، تم جانو اور تمہارے ایوان جانیں، عیاشیاں کرتے رہو، ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھیں۔ ہم جس جمہوریت کے علمبردار ہیں، وہ جمہوریت آئین کی جمہوریت، اسلام کی علمبردار جمہوریت، قرآن و سنت کی علمبردار جمہوریت، عوام کی نمائندہ جمہوریت، ہم اس کے قائل ہیں، اور اگر وہاں قرآن و سنت نہیں ہے، اگر وہاں اسلام کی سربلندی نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، وہاں غلامی ہے، ٹرمپ کی غلامی ہے، امریکہ کی غلامی ہے، غرب کی غلامی ہے، تو ہم ایسے نظام پر لعنت بھیجیں۔ آج اپنا محاذ بھی پہچان لو اور اپنے مد مقابل کا محاذ بھی پہچان لو۔ جہاں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں مغرب کی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس عریانیت کو یہ لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جس عریانیت کو یہ روشن خیالی سے تعبیر کرتے ہیں، ہم نے اس کے مقابلے میں آواز بلند کی ہے۔ یہ تمہاری روشن خیالی ہماری نظروں میں تاریکی ہے، جہالت تاریکی ہے، ہم اس سے محروم نہیں ہوتے، ہم نے اس کو شکست دے دی ہے اور تمہارے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا۔ آپ کا مستقبل ٹرمپ کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل یہود کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل ہنود کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل مفتی محمود سیاست۔ میرے محترم دوستو، جب پاکستان ٹوٹ گیا، کس بنیاد پر ٹوٹا؟ عوام کی اکثریتی ووٹ، اکثریتی رائے کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کا اجلاس اس وقت کے جنرل یحییٰ خان نے کہا تھا کہ نہیں بلانا، اور وہ اجلاس ملتوی ہوتا رہا، اور کہا گیا کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا
तो हम उनकी टांगे तोड़ देंगे। ये मुफ्ती महमूद था जिसने अपने वफ्द की क़ियादत करते हुए ढाका की सरजमीन पर कदम रखा और कहा मैं मुल्क को तोड़ने नहीं दूं। लेकिन जब बड़ों ने फैसला कर लिया था, मुल्क टूट रहा था, पाकिस्तान बचा कुचा पाकिस्तान वजूद में आया, 1 यूनिट टूटा, सूबे सरहद वजूद में आया, तो उसके पहले वजीर आला मुफ्ती महमूद बने। और ज्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा, 9 महीने के बाद जमहूरियत पर सब खून मारा गया, बलोचिस्तान की हुकूमत तोड़ी गई, और जब बलोचिस्तान की हुकूमत तोड़ दी गई तो यहाँ सूबा सरहद की हुकूमत के वजीर आला ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। और फिर यहाँ आइन बना, पाकिस्तान का पहला आइन, वो पाकिस्तान जिसे सरजमीन बे आइन कहा जाता था, उस सरजमीन को आइन दिया गया और पहली मर्तबा इस आइन में करार दिया गया कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलुकती मजहब होगा। इस आइन में ये करार दिया गया कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी, और ये करार दिया गया कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनेगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का क़याम अमल में आया, उसकी सिफारिशात पर कानून साजी होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, 1973 में जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल बनी, उसके सिफारिशात मुकम्मल हुए, पार्लियामेंट में आए, लेकिन आज तक एक सिफारिश पर भी कानून साजी नहीं की गई। इसमें डिक्टेटरों के दौर भी गुजरे, जियाउल हक ने इस्लाम के नाम पर 11 साल हुकूमत भी की, लेकिन कोई कानून साजी नहीं, कौम के साथ खिलवाड़ होता रहा। मोहतरम दोस्तों, मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी को भी बताना चाहता हूँ, मैं सियासतदानों को भी बताना चाहता हूँ, मैं हुक्मरानों को भी बताना चाहता हूँ कि जब 1977 में पूरे मुल्क में इलेक्शन में धांधली की गई, उस धांधली के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक उठी। उस तहरीक की क़ियादत मुफ्ती महमूद ने की थी। चोरी से नतीजे बरामद करना, इलेक्शन में धांधलियां करना, इसके खिलाफ सबसे पहले बड़ी तहरीक की क़ियादत मेरे कायद ने की थी, मुफक्किर इस्लाम ने की थी। हमारी गुट्ठी में ये बात डाल दी है कि हम पाकिस्तान में चोरी का इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। चोरी हुई है, 2018 में भी हुई, हमने कहा हम तस्लीम नहीं करते। 2024 में हुई, पार्लियामेंट में हुई, इस सूबे के इलेक्शन में चोरी हुई, हमने न सूबे की चोरी को तस्लीम किया, न हमने विफाक की चोरी को तस्लीम किया, न हमने 2018 की चोरी को तस्लीम किया, न हमने 2024 की चोरी को तस्लीम किया, और लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि पाकिस्तान के अवाम को उसके वोट का हक वापस। कि हमने उसूल की सियासत करनी है, जमहूरियत की सियासत करनी है, अखलाक सियासत भी है, शाइस्तगी की। हम इख्तलाफ करते हैं, हम इख्तलाफ करेंगे, लेकिन हमारी सियासत गालियों की सियासत नहीं, बदतमीजी की सियासत नहीं है, बदअखलाकी की सियासत नहीं है, फहाशी और उरियानी की सियासत नहीं है, आला इस्लामी अक़दार की सियासत। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इस मुल्क में सफर करना है, अपने नजरियात और अपने अक़दार की हिफाजत करनी है। हम इस मुल्क में जंगों के मुतहम्मिल नहीं। जरा सोचो खुदा के लिए, हुक्मरानों जरा सोचो, सन 1950 से लेकर अमरीकी कर्जे ले लेकर तुमने आज तक सिर्फ उनके कर्जों पर अपनी जिंदगी गुजारी। आज तुम्हारा हशर क्या है? हिंदुस्तान माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, चीन तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान की हालत हमसे बेहतर है, ईरान तरक्की कर रहा है, और इस पूरे खित्ते में एक पाकिस्तान है जो डूब रहा है। किन पॉलिसियों की वजह से डूब रहा है? तुम्हारी गुलामाना पॉलिसियों की वजह से डूब रहा है। तुम्हारे अंदर खुददारी नहीं है, तुम फिक्री लिहाज से गुलाम हो, तुम्हें सिर्फ अपने कौम के बच्चों को कत्ल करना आता है। तुम्हारे अंदर पाकिस्तान को तरक्की देने की सलाहियत नहीं है। आज चीन का एतमाद उठ रहा है, खित्ते में पाकिस्तान तन्हा हो रहा है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, और अफगानिस्तान से भी लड़ाई। कहाँ गई हमारी खारजा पॉलिसी, पुरअमन खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के बकाओ इस्तिक़लाल की पॉलिसी? प्रोपेगेंडो से कुछ नहीं होगा। प्रोपेगेंडो की जबान रोक दो, जंग की जबान रोक दो। मैं अफगानिस्तान से भी कहना चाहता हूँ
میں پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، افغانستان پاکستان کی لڑائی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ افغانستان کے مفاد میں ہے۔ ایک طرف ہم انڈیا سے لڑے، دوسری سرحد پر ہم افغانستان سے لڑے، ہم نے پاکستان کو کہاں جا کر کھڑا کر دیا۔ اور ہم جنگ بندی کے لیے کہہ رہے ہیں، صرف جنگ بندی کے لیے نہیں، زبان بندی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف بولنا روکو، غلط پروپیگنڈے روکو۔ ایک بھی کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، ایک کہتا ہے میں بھی صرف دفاعی جنگ لڑ رہا ہوں، دوسرا بھی کہتا ہے میں دفاعی جنگ لڑ رہا ہوں۔ ان چیزوں سے کام نہیں بنتا۔ جمعیت علماء اسلام پہلے بھی کردار ادا کر چکی ہے اور اس سفارتی کردار میں ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہے۔ تمہاری پوری وزارت خارجہ جو مقصد حاصل نہیں کر سکی وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے حاصل کی، اور جب تم نے الیکشن میں دھاندلی کی اور جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں بیٹھی، بنی بنائی باتیں تمہارے ہاتھوں میں بگڑ گئی۔ تمہارے اندر تو معاملات طے شدہ معاملات کو آگے بڑھانے کی اہلیت و صلاحیت بھی نہیں ہے۔ ہم آج بھی دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کردار کے لیے ماحول دینا پڑے گا۔ دنیا چاہتا، امریکہ چاہتا ہے، مغرب چاہتا ہے کہ افغانستان میں اسلام کیوں آیا، امارت اسلامیہ کیوں قائم ہوئی، ان کے پیٹ میں درد ہے۔ ہم نے بہت پراکسی جنگ لڑ لی، کمیونسٹ آئے ہم نے مجاہدین کا ساتھ، مجاہدین آئے آپس میں لڑے ہم نے دوسرے مخالف کا ساتھ، طالبان آئے وہ لڑے ہم نے طالبان کا ساتھ دیا، طالبان کے خلاف ہم نے کرزئی کا ساتھ دیا، ہم نے اڈے دیے، امریکہ کو اڈے دیے، جہاز اڑائے، اب ہماری فضاؤں سے گزرے اور افغانستان پر بمباری کرتے رہے۔ آج کہتے ہیں افغانستان پر قابض حکومت، قابض حکومت۔ کیوں بھائی قابض؟ کہتے جنگ کر کے آئے ہیں، عوام کے منتخب نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا جنگ کر کے آیا تھا، وہ بھی تو عوام کے انتخاب سے نہیں آیا تھا، تو آپ نے سرکاری طور پر ان کو تسلیم کیا یا نہیں؟ آپ نے ان کو وہاں سفارت خانہ لیا وہاں اور یہاں ان کو سفارت خانہ دیا۔ آپ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو سفارت خانے کے اعلیٰ معیار پہ قائم کیا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قبلہ سیدھا کرو، دوسروں کے قبلوں پہ بحث نہ کیا کرو، اپنا قبلہ ٹھیک کرو۔ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو ایک پرامن ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرامن ہوگا تو پھر اس کے بعد پاکستان معاشی ترقی کر سکے گا۔ اپنے پالیسیوں پہ نظر ثانی کرو۔ ملک میں اگر مسلح گروہ پھر رہے ہیں، پاکستان کے اندر تو مسلح گروہ موجود ہیں، اور جاتے ہو افغانستان میں بمباری کرنے کے لیے تو درون درچ کر دی کہ بیرون خانہ آئی، تو نئی نئی باتیں بنانا اور معصوم بن کر جنگ کے لیے جواز فراہم کرنا، اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ 40 سال 45 سال سے لوگ آپ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں، اس کے باوجود حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ آپ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرو، بیٹھو دوبارہ۔ اور میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کا گلہ نہ کیا کرو، ذرا تھوڑا جیاں اپنے منجے دے تھلے اپنا ڈانگ بھی پھیرو، ذرا کہیں تمہارے اندر گھس بیٹھی ہے، وہ ایسے حالات تو نہیں پیدا کر رہے۔ اس کا احتمال افغانستان میں بھی ہے، اس کا احتمال یہاں بھی۔ ہمیں امریکہ اور مغربی خواہشات کے تابع سیاست نہیں کرنی، اور یہ کہنا کہ پاکستان اور ہم تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ہم اتنے بھولے بھالے نہیں ہیں۔ مشرف نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان، ہم نے اس کو بھی کہا تھا جھوٹ بولتے ہو، تم کسی کے نمائندہ بن کر جنگ لڑ رہے ہو۔ اگر میں مشرف کے اس موقف کے خلاف علل اعلان میدان میں آ سکتا ہوں، آج بھی میں میدان عمل میں سی بات کر سکتا ہوں۔ ہم مروب ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دباؤ میں آ کر بات کرنے والے نہیں ہیں، ہاں ہم بہتر سوچنے والے لوگ، ہم ملک کے لیے سوچنے والے لوگ، ہم وطن عزیز کی بھلائی چاہتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات، اس کا درس ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہ درس اگر سیکھنا ہے پھر مفتی محمود کے فلسفے اور نظریے سے سیکھو۔ وہی آپ کو بتائے کہ ملک کیسے چلتے ہیں، خارجہ پالیسی کیسے چلتی ہے، ملکی مفاد کے لیے کس طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ طاقت کے نشے میں سمجھنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ بہت بڑی ایک گمراہی اور غلط فہمی ہے۔ اگر عوام کا جمعیت علماء اسلام پر اعتماد ہے اور بہر بے کراں جمعیت علماء کے جلسوں میں شرکت کرتی ہے، ان کی دعوت پر لبیک کہتی ہے، تو پھر ان کے ووٹ کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی بھی پھر ہم جنگ لڑنا جانتے ہیں۔